وفاقی کابینہ کی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری، ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ کے شرکاء کو پنجاب حکومت کی سمری پر بریفنگ دی۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سمری میں کہا گیا کہ ٹی ایل پی پر نفرت انگیز تقاریر کرنے پر پابندی عائد کی جائے، فرقہ وارانہ انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، فرقہ واریت کو فروغ دینے اور پولیس اہلکاروں پر گولی چلانے کے مقدمات بھی درج ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا فیصلہ، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ الیکشن کمیشن پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کر دے گی۔ کابینہ فیصلے کے 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا ہوگا۔ متاثرہ جماعت کی کسی بھی اسمبلی میں نمائندگی بھی ختم کی جائے گی۔ پابندی پر سیاسی جماعت کو سپریم کورٹ سے رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ جتھوں کو ریاستی رٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، صوبے کے امن و امان کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے واضح کر دیا، کہا مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، اہلکاروں کی گاڑیاں چھینی گئیں، شہری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ پر کرنی ہے، دونوں بھائیوں کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ صنعت اور زراعت کی ترقی کے لیے روشن معیشت بجلی پیکیج کا اعلان۔ صنعتوں اور کسانوں کو آئندہ 3 سال رعایتی قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔ وزیراعظم کہتے ہیں کہ بجلی کا بوجھ نہ تو گھریلو صارفین اور نہ ہی کوئی دیگر شعبہ اٹھائے گا۔ معاشی استحکام کا سفر مشکل لیکن ممکن ہوا، بہتر پالیسیوں سے معاشی اشاریے مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا، صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت 22 روپے 98 پیسے ہو گئی، زرعی شعبے کے لیے بھی فی یونٹ قیمت 22 روپے 98 پیسے مقرر کی گئی۔ اضافی بجلی صنعت اور زراعت کو دی جائے گی۔ ہم نے اپنے اخراجات کا تخمینہ کیا اور آج الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ صنعت اور زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان دونوں جو سیکٹرز ہیں ان کے لیے بجلی کی قیمت جہاں زراعت کے لیے 38 روپے تھی، اب 22 روپے 98 پیسے۔ اسٹریٹجی ایک ہی ہے، اسٹریٹجی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہوگا، کوئی لا عمل ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ جائیں گی اور پھر آپ سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی، اڈیالہ دھاگل ناکے پر دھرنا دیا اور بعد میں ختم کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں آج اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا گیا۔ جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں نے اپنے لیڈر سے رہنمائی لینی ہے، اس لیے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو آئندہ ملاقات کی اجازت دینے کی ہدایت۔ سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں گے ان کی ملاقات کروائی جائے، عدالت کے ریمارکس۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ مصر میں وزیر دفاع اور مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، دونوں ممالک میں تعاون خطے میں امن و استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزارت دفاع کے دورے کے دوران فیلڈ مارشل کا پراتفاق استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی جامع الازہر کے امام شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات۔ عاصم منیر نے کہا کہ انتہا پسندانہ نظریات اور اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پولینڈ کے نائب وزیراعظم کی ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے رابطے بڑھانے پر اتفاق، تجارت، توانائی، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار، مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں امن کی کوششوں سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔